Bismillahirrahmanirrahim. And dear students, we are here with the second part of lecture number 6. So let's recap where we left. That we were discussing that there are two types of indirection. One is called indirect through a register, and the other is called indirection through a memory location. The first one is faster, and the second one is more slower. And further going into its detail pictorially, here is the illustration of operand addressing modes. Here you can see that there are 5 operand addressing modes. First one we are calling it as immediate value. So immediate value is in the instruction, like we are giving some constant value to the instruction and it needs just to compute the result. So here two parts of the computer are shown. One is CPU and the other one is memory. So in the CPU we have instruction register and the general purpose registers, as well as the floating point registers, which are not shown over here. So in the instruction register readily we specify an immediate value, that is a constant value, and it is the fastest operand addressing mode, where we immediately specify the value in the instruction. Okay, the second type is shown with the arrowhead downward here. This shows that this is showing that the value is in the general purpose register. So this type is called the direct register reference, that the internal registers are to be accessed and we can get the operand value over there. So this is called the direct register reference, and it is also fast enough and doesn't produce stall or anything like that, but it is less faster than the first one, that which is the immediate value. The third one is the indirect through a register. Third value is the indirect value, that in which we will be getting some value in the general purpose register, and we will be thinking about it that this value is our operand on which we need to execute our opcode. But in this third case, we will not get the value itself. Rather, we will get an address towards the where the actual value is available. Okay, so this you can, like we make shortcuts in the computers. The purpose of the shortcut is also the same, that we don't need to go through all the long address space, folder by folder and drive by drive. Rather, we want to have a immediate shortcut on the desktop, which points out towards the actual file, actual executable on some specific drive, and a long path over that drive. So here again, like this is like a shortcut, that the shortcut is being placed in the general purpose registers, and this shortcut is telling that from where we need to fetch the actual value, and that value resides in the memory. So this third one, which we are saying that it is an indirect through a register, this will be more slower than the first two values. Okay, and after this let's go towards the fourth one, which is the direct memory reference. In this fourth one, you can check that CPU is directly accessing the memory. In the first step, it is directly accessing the memory, and the location in the memory, it has the value of our operand.
So this mode is slower than the third one, but it is also used in the actual world, where we have the values of the operands specified in the memory. The the fifth one, which we are saying, that indirect memory reference. In this type of operand addressing mode, what we experience is that first we are given a memory location to which we access, and we expect that we will be getting our operand opcode, sorry, not opcode, the operand value readily available over here, but we don't get the value. Rather, we get a link towards that value, the address of that value. And the similar situation what we discussed in the third type, indirect through a register. But the difference here is that in the third type, the address or the shortcut was being given inside the CPU, so that would be faster than this one. Here we are recursively two times we are accessing the memory, so the indirect memory reference is the slowest mechanism to access the operands. Okay, I think that you have understood all this figure, because all previous 4-5 slides we were discussing all these things, and here nothing new. All of those information has been documented in a pictorial form, in the form of a picture, and which is telling everything, and the arrowheads are telling that and the numbering on the arrowhead, it is telling that which step will be taken first, and then how it will be proceeded. So we have reached on the summary of this chapter, and in the summary we looked that architect chooses the numbers and types of operands for each instruction. Okay, to recap it, let me tell you that there are two types of encoding. One is called the type of operands, four types of operands. One is called zero operand addressing. The second one is called one operand addressing, then two operand addressing, and three operand addressing. And the encoding modes, there are three encoding modes. One is called implicit encoding, other is called explicit operand encoding, and third one is called offset operand encoding. So in the implicit operand encoding, everything is already fixed, and we just need to select one out of one in the set. But on the other hand, in the explicit operand encoding, we have the flexibility. We means computer architect has the flexibility to choose and to specify the type and the values by itself. So it is more efficient where you are a good programmer, and you know the details of the underlying hardware and its capabilities, and you want to effectively use it according to your needs. So explicit operand encoding needs to be selected if you need to customize your solution. And the third one, we had discussed this, that not all the processors recognize this type of operand encoding. This is called the offset operand encoding. In this type of encoding, the calculation first step or the first few steps are carried out while specifying the operand. In this way, we become a little bit more crafty, and specify our operand through the offset registers, and then using the constant values. And in that case, after in an initial calculation, the result is treated as the operand.
Okay, the result is treated as the operand 1 and then operand 2, and this is another way to specify the operands. And the possibilities include immediate constant values, contents of register, value in memory, and the indirect reference to memory. All of this we have already discussed in the previous slides. If you have not understood it well, so go back again and recap it, read it from the book, look for some examples on the internet as well to get the good grip over this article. And the summary is continued on the next slide, and here we can see that type of operands can be encoded. So implicitly means opcode determines types of operands, and explicitly extra bits in each operand specify the type. And the many variations exist, each represents a trade-off. So trade-off, this we have already discussed that what means by the trade-off. So if you have not clear about the trade-offs, then go back to the previous lecture and listen it again. You will get the idea of what is trade-off. So chapter number 6 is over here, and now we have reached on the chapter number 7, which is very interesting chapter, and it will give you the actually what is happening inside the computer. It will give you a good overview of that. So in the chapter number 7, it is related to the CPU's microcode, its protection, and the processor modes. So let's begin this chapter one by one. The first article is the evolution of computers. So early systems of the computers, single central processing unit controlled entire computer. So there used to be single CPU which used to be controlling entire computer, responsible for all input output as well as computation. And in the early systems, because there was only a single central unit, and it used to be responsible for all the functions including the input output as well as computation and the control signals, everything. But in the modern computers, the decentralized architecture, it means that each input output device, for example a disk, contains a processor, and CPU performs computation and controls other processes. Means like the function which we discussed in chapter number 4, that computer can work as a micro sequencer. In that case, it controls the overall performance and fetches and decodes and brings the results and takes the results to the specified locations. So in all of these is performed in the decentralized architecture. The CPU performs computation and controls other processes, means math coprocessor, word coprocessor, okay, and all other IO devices, they contain their own processors, but that processor work with the under the instruction of the microprocessor. So like a disk, this disk might be a floppy disk, compact disk, CD, or a DVD, whatever it is. Okay. So, and the CPU complexity. Yes, CPU is so complex, designed for wide variety of control and processing tasks, and many special purpose subunits for speed. Example is one multi-core Intel processor contains more than 1 billion transistors. A billion. It can blow our mind. Yes, because 1 billion is equal to 1 million equal to 10 lakhs, and 1 billion is equal to 1 Arab, okay, which we call it in the in Urdu as Arab. So 1 Arab is equal to 1 billion.
and one multi-core Intel processor contains more than a billion transistor, means that ایک جو مائکرو پروسیسر کا جو انٹل کا جو پروسیسر ہے اس کا چھوٹا سا جو ہماری ہتھیلی کے اوپر اس کا جو پروسیسر کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ آ جاتا ہے. اس کے اندر 1 ارب کے قریب ٹرانسسٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 1 ارب کے قریب ٹرانسسٹرز, دس کین بلو آور مائنڈ آؤٹ, جو ہے نا. تو بہت کمپلیکس ہوتا ہے, اس کی لیئرز بنائی جاتی ہیں, پھر ان کو چلایا جاتا ہے, جو ہے نا. Okay, the next slide is the CPU characteristics. That CPU is completely general, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو ہم نے کمپیوٹر کو ڈیزائن کیا ہے وہ ہم نے ویرائٹی آف ٹاسکس کے لیے کیا ہے. اس میں اتنی فلیکسیبلٹی دی ہے کہ ہم اپنے جو جنرل انٹرٹینمنٹ سے لے کر آفس ریکارڈ, آفس آٹومیشن, انڈسٹری آٹومیشن اور ہر طرح کے یوزز کے لیے ہمارا وہی کمپیوٹر کام آ جاتا ہے. تو یہ کیونکہ جنرل ہے, جنرل پرپز ہے, اس کو ڈیزائن ہی اس طریقے سے کیا گیا کہ ہر فیلڈ کا آدمی اس کو اپنے فیلڈ کے مطابق اس کو یوز کر سکے, اور جو سی پی یو ہے وہ اس کو اس کے سارے فنکشنز کو, اس کی کمانڈز کو ہینڈل کر سکے. تو اس وجہ سے یہ جنرل ہے سی پی یو. اچھا, کین پرفارم کنٹرول فنکشنز ایز ویل ایز بیسک کمپیوٹیشنز. تو کمپیوٹر کے اپنے بھی اندر کے کنٹرول فنکشنز ہوتے ہیں پروسیسر کے, تو وہ بھی سی پی یو خود کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اور جو بیسک کمپیوٹیشنز ہیں وہ بھی یہ خود پرفارم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ آفرز ملٹیپل لیولس آف پروٹیکشن اینڈ پریویلیج. اچھا, یہ پروٹیکشن اور پریویلیج جو ہے یہ ہر سسٹم کے اندر چاہیے ہوتا ہے. پروٹیکشن تو اس لیے کہ بھی دیکھیں, اگر آپ کے گھر کا دروازہ نہیں ہوگا تو یو کین ناٹ بلیم اینی ون دیٹ سمبڈی انٹروڈیڈ انٹو دا ہوم, اور کوئی چور چکا جو ہے نا وہ گھر میں سے کوئی چیز چرا کے لے گیا. تو آپ کو پہلے اپنی بیسک پروٹیکشن خود لگانی ہے, خود کرنا ہے کہ اپنا دروازہ لگانا ہے یا گیٹ لگانا ہے, اس کو بند رکھنا ہے. تو دس از دا بیسک لیول آف پروٹیکشن. ہاں, اس کے بعد اگر کوئی انٹروڈ کرتا ہے تو اب یہ جرم کے زمرے میں آئے گا, پہلی لاپرواہی کے زمرے میں آئے گا. ڈونٹ پٹ اے ڈور اینڈ اور یو پٹ دا ڈور بٹ ڈونٹ میک اٹ لاکڈ. تو یہ تو ظاہر ہے کہ انوائٹ کرنے والی بات ہے نا, دوسروں کو ٹیسٹ کرنا, انوائٹ کرنا, ہنی بینگ کرنا, تو دس از ناٹ گڈ جانا. تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک قبیلے کے لوگ آئے اور فرسٹ ٹائم آئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ سواریوں کا کیا کیا. تو ان میں سے بعضوں نے کہا کہ ہم نے سواریوں کو اللہ کے توکل پر چھوڑ دیا, مطلب چرنے کے لیے چھوڑ دیا وہاں پر جو ہے نا مدینہ منورہ میں. تو کیونکہ مدینہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی نسبت ذرا کمپیریٹیولی گرینر ہے, زیادہ ایگریکلچر لینڈز ہیں وہاں پر. تو کہا کہ ان کو چھوڑ دیا اللہ توکل پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کا توکل نہیں ہے, پہلے ان کو سواریوں کو باندھو, مطلب کسی کھونٹے وغیرہ سے, مطلب کسی جگہ پر ان کو اچھے طریقے سے باندھو, اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر تم توکل کرو, جو ہے نا. مطلب کہ جو مطلب کیا ہے, مقصد یہ ہوا, مفہوم یہ ہوا کہ بھئی جو انسان کے بس میں ہو اس کو کرنے کے بعد پھر اللہ کے اوپر توکل کرے. یہ نہیں کہ مطلب آپ سارا سمیسٹر پڑھیں ہی نہ اور کہیں گے جو ہے نا ہمارے 80% مارکس آ جائیں گے, اللہ پہ ہمیں پورا بھروسہ. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اوکے, سو اچھا, کین پرفارم کنٹرول فنکشنز ایز ویل ایز دا بیسک کمپیوٹیشن, آفرز ملٹیپل لیولز آف پروٹیکشن اینڈ پریویلیج. اچھا, پریویلیج پروٹیکشن تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ اس کے اوپر بیسک لیول کا ہم ایک پاسورڈ لگائیں گے, اور تاکہ اور اسی طریقے سے ہم اس میں پریویلیجز بھی ڈیفائن کریں گے. پریویلیجز میں ہم یہ ڈیفائن کریں گے کہ سسٹم کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو سب سے زیادہ رائٹس ہیں, پھر اسٹینڈرڈ یوزرز ہیں, پھر پاور یوزرز ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہیں گیسٹس ہیں. تو ایڈمنسٹریٹر کو سب سے زیادہ رائٹ, پھر پاور یوزر کو رائٹ, پھر اسٹینڈرڈ یوزر کو رائٹ, اور آخر میں لیسٹ جو پریویلیجڈ ہوگا وہ گیسٹ ہوگا جو ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پریویلیج کا اسٹرکچر اسی طریقے سے جو سسٹم کے جو اپنے سگنلز ہیں دے ول گیٹ دا پرائیورٹی, ٹھیک ہے. سگنل کے جو اپنے سسٹم کے جو اپنے سگنلز ہیں ان کی پریویلیج سب سے ہائی ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں, مطلب کہ آپریٹنگ سسٹم کے جو اپنے فنکشنز ہیں ان کی پریویلیج سب سے زیادہ ہائی ہوگی. اس کے بعد ایپلیکیشن پروگرامز آئیں گے, اس کے بعد ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز آئیں گے جو ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب دیز آر دا کائنڈز آف پریویلیجز وچ وی ڈپلائی ان دا پروسیسز. اچھا, فورتھ ون از پرووائڈز میکانزم فار ہارڈ ویئر پرائیورٹیز.
اچھا ہارڈ ویئرس کو بھی ہم پرائرٹائز کر سکتے ہیں جو ہے نا، کیونکہ ہارڈ ویئر میں کیا کہتے ہیں مطلب اگر فار ایگزامپل میں نے اس کو لگایا ہوئے ہیں ڈفرینٹ ہارڈ ویئر ڈیوائسز ساتھ، ٹرشری ڈرائیوز لگائی ہیں، ایکسٹرنل ڈرائیوز لگائی ہوئی ہیں بیک اپ کے لیے، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا میں نے اس کے ساتھ کوئی بھی یو ایس بی ماؤس ہے، کی بورڈ ہے، پرنٹر اور اسکینر یعنی کیمرہ، کوئی بھی اس طرح کی مائک وغیرہ لگایا ہوا ہے، تو ان سب کو میں پرائرٹائز کر سکتا ہوں کہ اگر 2 یا 3 جگہوں سے ایٹ اے ٹائم اگر پروسیسر کے پاس سگنل پہنچے گا تو اس نے کس ڈیوائس کو زیادہ پرائیورٹی دینی ہے جو ہے نا مطلب، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جو ہمارے لیے زیادہ کریٹیکل ہوگا تو ہم اس کو زیادہ پرائیورٹی دیں گے، تو دس یو کین ہینڈل ان دا سی پی یو. اچھا ہینڈلز لارج والیومس آف ڈیٹا، جو ہے نا یہ بہت بڑے سائز کے ڈیٹا کو ہینڈل کر سکتا ہے. دیکھیں اب یعنی ٹیرا بائٹ کے اندر تو نارمل ہارڈ ڈرائیو جا چکی ہے، 4 ٹیرا بائٹ 8 ٹیرا بائٹ تک کی اب تو ہارڈ ڈرائیوز مل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر جو ہے نا مطلب، ٹھیک ہے، تو یعنی ٹیرا بائٹ از اے ویری بگ سائز ڈیٹا کہ اگر آپ اس میں فل ایچ ڈی سے بھی آگے کہہ لیں کہ 4K ایچ ڈی کی اگر موویز بھی اگر ڈالیں اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنا جو سینما کوالٹی کی موویز اگر آپ ڈال دیں گے تو وہ بھی ایک مووی جو ہے وہ 20-25 GB سے زیادہ جگہ نہیں لیتی ہے جو ہے نا مطلب عام طور پر اتنی اسپیس کے اندر بہت اچھے ریزولوشن والی جس کے اندر پکچرز اور موونگ پکچرز اور جو ہے نا وائس کوالٹی ہر چیز جو ہے نا بالکل فٹ قسم کی ہو جو ہے نا مطلب وہ بھی 24-25 GB سے زیادہ کا ڈیٹا نہیں لیتی ہے جو ہے نا مطلب، ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی جو ہے نا 8 ٹیرا بائٹ جو ہے، اچھا 1 ٹیرا بائٹ کا مطلب ہے 1024 گیگا بائٹ. تو آپ خود اب اندازہ لگا لیں، آپ کو ایک جو عام ڈی وی ڈی ہے وہ تو مطلب کیا کہتے ہیں بہت کم، یعنی وہ تو 7-8 GB تک میں بھی جو ہے نا مطلب اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس کی کوالٹی مطلب اس لحاظ سے 4K سے کم ہوتی ہے جو ہے نا مطلب، اور سینما اسٹائل کی کوالٹی نہیں ہوتی بلکہ چھوٹی اسکرین کے لیے ظاہر ہے کہ مطلب اس کو ٹرم کر دیا جاتا ہے جو ہے نا مطلب، ٹھیک. تو اٹ کین ہینڈل لارج والیومز آف ڈیٹا اینڈ یوزز پیراللزم ٹو اچیو ہائی اسپیڈ جو ہے نا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پیراللزم کی. اچھا اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی جو پچھلے چیپٹر نمبر 5 میں پڑھا تھا، وہاں ہم نے رسک کے پروسیسر کی بات کی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ جو رسک کا پروسیسر ہے وہ ایٹ اے ٹائم ایک کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور پائپ لائن کے اندر 1 بائی 1 ایک پوری اسٹریم چل رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو پیراللزم ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک وقت کے اندر ایک سے زیادہ تھریڈز جو ہیں سی پی یو چلا سکتا ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رسک کے کیٹیگری میں فال نہیں کرتا بلکہ یہ سسک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اس کی پرائس، اس کی کیپیبلٹیز، اس کا جو ہے نا ڈومین آف ورک، یہ ہر چیز جو ہے اس سے سپیریئر ہے. اچھا نیکسٹ دیکھ لیں جی، موڈز آف ایگزیکیوشن. تو سی پی یو ہارڈ ویئر ہیز سیورل پاسبل موڈز. ہارڈ ویئر کے بھی کئی موڈز ہیں. ایٹ اینی ٹائم سی پی یو آپریٹس ان ون موڈ. ہم ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ہمارے اس کے اندر کیا کہتے ہیں کیلکولیٹر کے اندر ہمارے پاس موڈز ہوتے ہیں، ایک ریڈین موڈ ہوتا ہے، ایک ڈگری موڈ ہوتا ہے، ایک بائنری موڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جو مطلب یہاں پر ہیں ہم ہارڈ ویئر کے اندر، اس کے اندر بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ موڈز ہوتے ہیں جانا، ٹھیک ہے. اچھا موڈ ڈکٹیٹس کیا کیا وہ کس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں؟ انسٹرکشنز دیٹ آر ویلڈ. دیکھیں فار ایگزامپل میں اگر اس میں ہوں گیسٹ کے طور پر اگر میں لاگ ان ہوا ہوں تو جو میرے پاس موڈ اویلیبل ہوگا، جو میرے پاس پریویلیجز اویلیبل ہوں گی، وہ میں سسٹم کے اندر کوئی بیسک لیول کی چینج بھی کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے مجھے سب سے زیادہ لیسٹ پریویلیج اس میں رکھا گیا ہے جانا، ٹھیک ہے. تو اور بعض یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مطلب میں ساری کمانڈز ایگزیکیوٹ کر سکوں جو ہے نا مطلب، مجھے صرف وہی انسٹرکشنز الاؤڈ ہوں گی جو میرے پروفائل میں ڈالی گئی ہوں گی مطلب، اور اگر میں اس کے علاوہ کوئی اور انسٹرکشنز رن کرنے کی کوشش کروں گا تو سسٹم مجھے کہہ دے گا کہ دس از ناٹ ویلڈ جو ہے نا مطلب، ٹھیک ہے، ان ویلڈ کا مجھے میسج آ جائے گا جو ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا ریجنس آف میموری دیٹ کین بی ایکسیس. ظاہر ہے جو ہم جیسے ڈسکس کیا ہے کہ بھی اگر میں گیسٹ یوزر ہوں یا اسٹینڈرڈ یوزر ہوں تو مجھے صرف
ایک لمیٹڈ ریجن کے اوپر، پوری میموری کے اوپر میرا کنٹرول نہیں ہوگا، بلکہ اس میموری کے ایک لمیٹڈ ریجن کے اوپر جو کہ مجھے الاؤڈ ہے وہاں تک میرا کنٹرول ہوگا. فار ایگزامپل اف آئی ایم اے گیسٹ، تو جو گیسٹ اکاؤنٹ کے لیے جو میموری، جتنی میموری انہوں نے دی ہوئی ہے سسٹم نے، مطلب ایڈمنسٹریٹر نے جتنی ایلوکیٹ کی ہوئی ہے، میرے پاس اتنی ہی ہوگی جو ہے نا مطلب، ٹھیک ہے. یا جو کیا کہتے ہیں، اگر اسٹینڈرڈ یوزر ہے تو وہ صرف اپنی ہی ہوم ڈائریکٹری کو دیکھ سکے گا میموری میں. ظاہر ہے اس کی ہوم ڈائریکٹری بھی میموری کا حصہ ہے، اس کی کسی نہ کسی ڈرائیو کے اوپر وہ ماؤنٹ ہوئی ہوئی ہوگی، لیکن وہ ساری ڈرائیو کے اوپر یا کسی دوسرے اسٹینڈرڈ یوزر کی جو میموری ہے اس کو وہ ایکسیس نہیں کر سکے گا جانا، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اماؤنٹ آف پریویلیج، وہی ہے کہ کون سی کیا میں کر سکتا ہوں اس کے بعد اور کیا نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل آئی وانٹ ٹو چینج دا سسٹم ٹائم، سو بینگ اے اسٹینڈرڈ یوزر اور being the guest I cannot do this because I don't have the privilege to do this. اچھا بیکورڈ کمپیٹیبلٹی ود ارلیئر ماڈلس. ہاں اچھا، اس میں کمپیوٹر کے اندر جو ہے نا ان کے موڈس میں، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک موڈ اس میں بیکورڈ کمپیٹیبلٹی کا بھی ڈالا جاتا ہے. اچھا یہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں ہر چیز دنیا کے اندر ایک تبدیلی سے گزر رہی ہے، ایک ایولیوشن سے گزر رہی ہے. اچھا وہ ایولیوشن کیا ہے کہ چیزوں کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، بہتر سے بہتر بنایا جائے، ان کی پاور کنزمپشن کم کی جائے، اسپیڈ بڑھائی جائے، ایکوریسی بڑھائی جائے، ٹھیک ہے. ان کا ویونگ جو کینوس ہے اس کو امپروو کیا جائے، ٹھیک ہے. ان کے جو بسز ہیں انٹرنل وہ اسٹرکچر بہتر کیا جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ ہم پرفیکشن کی طرف جائیں، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ مطلب اسی وجہ سے جو بھی نیا ماڈل آتا ہے کسی بھی کمپنی کا، جو نئی R&D آتی ہے، وہ بھی یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ مطلب اس چیز کی پرائس تقریباً یا تو وہی ہوتی ہے یا بالکل معمولی سی تھوڑی سی بڑھائی جاتی ہے، اور اس بڑھانے کی جسٹیفیکیشن یہ کی جاتی ہے کہ یہ والا کمپیوٹر بالکل لیٹسٹ ماڈل کا ہے اور یہ فلاں چیز جو ہے نا زیادہ بیٹر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے جانا. تو اس وجہ سے یعنی، لیکن اگر دیکھیں اگر بیکورڈ کمپیٹیبلٹی نہ رکھی جائے تو نئی مشین تو درد سر ہی بن جائے کہ وہ نئی چیزیں تو کر سکتی ہے لیکن پرانے لوگوں کے ساتھ وہ بات ہی نہیں کر سکتی. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ نئی مشین جو ہے وہ ایک نئی زبان سیکھ کر آئی ہے. آپ اس کو یوں ویژولائز کریں، زیادہ آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ نئی جو مشین ہے وہ نئی زبان سمجھ کے آئی ہے، اور اگر اس کو اب پرانی زبان بھی اگر اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی تو وہ اس پر سنٹیکس ایرر دینا شروع کر دے گی اور ان کے ساتھ وہ کام نہیں کرے گی. تو کمپیوٹر کی لینگویج میں ہم اس کو بیکورڈ کمپیٹیبلٹی کو ایسے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بھی دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا ڈفرینٹ طرح کے کوڈز ہوتے ہیں. 8 بٹ کمپیوٹر ہوتا ہے، 16 بٹ، 32 بٹ، 64 بٹ آرکیٹیکچر جو ہے نا، جو ہم ونڈوز کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ بھی ہمارا جو مشین ہے وہ 32 بٹ ہے یا 64 بٹ ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہی جو پروسیسرز ہوتے ہیں ان کے جو انسٹرکشن سیٹس ہوتے ہیں ان کی بھی اس طرح سے کیٹیگریز بنی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی 16 بٹ انسٹرکشن سیٹ ہے، ایک 32 بٹ ہے، ایک 64 بٹ ہے. تو اب اگر جو ہے نا مطلب فار ایگزامپل میری مشین جو آئی ہے وہ 32 بٹ انسٹرکشن سیٹ کے ساتھ آئی ہے، اور اگر وہ بیکورڈ کمپیٹیبلٹی نہ ڈالی جائے تو وہ جو اپنے سے انفیریئر مشینز ہوں گی، 2-4 سال پرانی کی مشینز ہوں گی، وہ ان کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کر سکے گی، ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کر سکے گی، شیئر نہیں کر سکے گی. تو دس از اے بگ پرابلم. دیٹ از وائی backward compatibility is put into the computers to make it more easily integratable with the existing infrastructure. And the last point which we are discussing here is the CPU behavior varies widely among modes. وہی ہے کہ جیسے ہی ہم موڈس چینج کریں گے تو ہمارا وہی کمپیوٹر اس کی کیپیبلٹیز بالکل بدل جائیں گی، اور وہ بہت زیادہ آپ جو سمجھیں کہ آپ کو زیادہ کسٹمائزیشن اور زیادہ پاور کے ساتھ اور زیادہ جو ہے نا آپشنز آپ کو وہ اویلیبل کر دے گا. تو مطلب فار ایگزامپل وہی ہے کہ اگر آپ نے سسٹم ٹائم میں ایز اے اسٹینڈرڈ یوزر چینج نہیں کر سکتا تھا، لیکن وین ایور آئی ول بی لاگنگ ان ٹو دا مشین ان سچ اے مشین ان وچ آئی ہیو دا رائٹ آف دا ایڈمنسٹریٹر، تو میں یہاں پر بالکل ایزیلی مشین کا ٹائم، اس کی ڈیٹ، اس کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ اور اس کے مطلب ایون کہ اگر میں ہوم ڈائریکٹریز کی میں نے جگہ بڑھانی ہے تو وہ بھی میں سارا کچھ کر سکوں گا. وہی کمپیوٹر اب مجھے وہ سب کچھ کرنے دے گا جو کہ دوسرے موڈز میں، اسٹینڈرڈ موڈ میں یا پاور موڈ میں وہ یا گیسٹ موڈ میں وہ بالکل نہیں کرنے دے رہا تھا.
تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اور ہمارا یہ اس لیکچر کا ٹائم پورا ہو گیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر کے اندر پورا کریں گے. السلام علیکم.